بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب امام موسیٰ صدر مثالی لوگ۔ عظیم ثقافتی مرکز عزاداری کی مجلسوں اور ہفتہ وار یا ماہانہ دینی محفلوں کا انعقاد شیعت کی تاریخ اور دینی علوم کے پھیلاؤ میں کلیدی رول ادا کرتا آ رہا ہے، لیکن لبنان میں ان کی حالت کچھ اس طرح کی تھی کہ حاضرین کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اور مطالب کے لحاظ سے بھی صرف محدود مسائل پر ہی بات ہوتی تھی۔ اس کے باوجود سید موسیٰ نے لبنان پہنچتے ہی انہی مجلسوں سے شروع کرنے کی ٹھان لی۔ ابتدا میں سور اور اس کے اطراف میں بسنے والے لوگوں کو جمعرات اور جمعہ کے شبانہ پروگراموں میں شرکت کی دعوت دی۔ لوگوں کی عدم دلچسپی دیکھ کر کہنے لگے، عزیزان گرامی، پڑھنا اور پڑھانا خداوند متعال کے نزدیک مقدس ترین امور میں سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر اسلام کے بارے میں گفتگو کریں۔ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اگر آپ اسلامی علوم سے آگاہ ہیں اور ساری گتھیاں سلجھا چکے ہیں تو آئیے، میں آپ لوگوں سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ سب کچھ کافی نہ تھا، بلکہ ان کی تجویز پر ان مجلسوں کو پرکشش بنانے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا گیا۔ رمضان کے مہینے میں لوگوں کے خصوصی کارڈ بھیج کر بلوایا جاتا تھا اور ان مجالس کا وقت بھی 2 گھنٹے محدود کر دیا گیا۔ مختلف قسم کے پروگرام من جملہ خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن، تاریخی اخلاقی داستان، ایک آیت کی تفسیر، ایک فقہی مسئلہ، ادبیات، اسلامی دنیا کی خبریں وغیرہ پیش کی جاتی تھیں۔ ہر ایٹم کے لیے 5 منٹ رکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد سوال و جواب اور آخر میں کوئی نوجوان مقرر آدھے گھنٹے کی تقریر کرتا تھا۔ نتیجہ ناقابل تصور تھا۔ رمضان کی راتوں میں نوجوان سنیما گھروں کا پروانہ وار طواف کرتے تھے۔ انہوں نے سنیما جانا چھوڑ دیا، اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جب آخری رات حضرت کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، تجویز پیش کی گئی کہ پروگرام کو ہفتہ وار رکھا جائے۔ یہی ایک سادہ سی مگر منظم اور فکری بنیادوں پر استوار حرکت نوجوانوں اور بزرگوں کی خصوصی توجہ کا باعث بنی۔ کچھ ہی دنوں میں سید موسیٰ کی کوششوں سے بحر احمر کے خوبصورت ساحل پر زمین کا ایک بڑا قطعہ خریدا گیا اور بہت ہی مختصر مدت میں ایک عظیم عمارت تعمیر کی گئی۔ اس ادارے کا نام انجمن جوانان مسلمان رکھا گیا۔ انہی محفلوں کی وجہ سے مسلمان، یہاں تک کہ عیسائی نوجوان بھی اپنی فراغت کے اوقات اس عظیم ثقافتی اور تفریحی مرکز میں ایک صحت مند ماحول میں گزارتے تھے۔ بھیک مانگنا ممنوع۔ جبل عامل کے مرکزی علاقے میں کبھی کبھی 120 افراد سے زیادہ بھکاری گلی کوچوں میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ بہت ہی کریہا منظر تھا۔ اس کا کوئی راہ حل ڈھونڈنا چاہیے۔ سید موسیٰ کی تجویز پر رضاکاروں کی ایک ٹیم برو احسان کے نام سے تشکیل دی گئی۔ اس ٹیم کا ہر فرد ماہانہ 1 لبنانی لیرہ، لبنانی کرنسی ادا کرنے کا پابند تھا۔ سال کی ابتدا میں اس کے ممبران میں سے گورننگ باڈی کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ سارا کام 5 کمیٹیوں، تحقیقاتی، پلاننگ، مالی، تبلیغاتی اور مذہبی مجالس کی شکل میں انجام پاتا تھا۔ ائمہ معصومین کی 2 حدیثیں اس کمیٹی کے مطمع نظر تھیں: ہمارے ماننے والے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کسی پیشہ ور شخص یا جو مالی لحاظ سے آسودہ حال ہو، اس کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی سارے بھکاریوں کی لسٹ تیار کرتی تھی۔ ان لوگوں کو کئی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ پہلا گروہ ایسے افراد پر مشتمل تھا جن کے پاس کافی پیسے جمع تھے اور وہ سود کھاتے تھے۔ دوسرا گروہ کام کرنے کی توانائی رکھتا تھا۔ تیسرا جن کے رشتہ دار آسودہ حال تھے، اور آخری گروہ کے افراد ایسے نیاز مند تھے جن کا کوئی سہارا نہ تھا۔ پہلے گروہ کو ہر طرح کی مالی امداد سے محروم کر دینا چاہتا تھا تاکہ اس اجتماعی لعنت کا سدباب کیا جا سکے۔ دوسرے گروہ کے لیے مناسب کام کاج کا اہتمام کیا گیا۔ تیسرے گروہ کے لیے ان کے رشتہ داروں سے رابطہ کیا گیا تاکہ ان کی توسط سے زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں، اور چوتھے گروہ کے لیے کہ جن کی تعداد 50 کے لگ بھگ تھی، ان کے لیے ماہانہ وظیفہ، لباس، غذا اور دوا وغیرہ کا انتظام کیا گیا، اور عید کے دنوں میں ان کو عیدی وغیرہ بھی دی جاتی تھی۔ اس کے بعد سید موسیٰ نے جبل عامل کے عوام سے فقراء کو صدقہ نہ دینے کی تاکید کی، بلکہ اپنے صدقات کو مخصوص صندوقچوں میں ڈالنے کے لیے کہا، اور اس طرح لوگوں کے تعاون سے بہت ہی مختصر مدت میں گدائی کی لعنت کو چل سے اکھاڑ پھینکا۔ تنظیم برو احسان سارے فقیروں کی ان کی مذہبی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر مدد کرتی تھی۔ اس میں شیعہ، سنی یا عیسائی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہ طریقہ کار اتنا پرکشش تھا کہ ہر مذہب اور فرقے کے افراد اس کی مدد کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک دن ایک عیسائی شخص رفع منسا
میرے پاس آیا اور اپنے برف سازی کے کارخانے کا ایک تہائی حصہ تنظیم کے نام کیا۔ نوجوان کی ہمت سے بہت جلد معذوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دارالجزا اور بے سرپرست بچوں کی دیکھ بھال کے لیے دارالیتام کا قیام عمل میں آیا، اور اس طرح ہماری تنظیم کی کہانی ان لوگوں کے لیے دندان شکن جواب تھا جو دین کو ترک دنیا کے مساوی اور علماء کو اجتماعی مسائل سے لا تعلق یہاں تک کہ مثبت کاموں کے لیے آفت سمجھتے تھے۔ اس کام سے جو حسن اعتماد حاصل ہوا، اس سے دوسری دینی تعلیمات کی قبولیت کے لیے زمین ہموار ہوئی۔ عورت قیمتی لیکن بے شعور۔ 20ویں صدی کے وسط میں لبنان جیسے ملک میں کہ جس پر کچھ مغرور عیسائی حکمران حکومت کرتے تھے، عورت ابھی تک اپنی حقیقی قدر و قیمت سے محروم تھی۔ گھر کی چار دیواری میں محصور اور اجتماعی پروگراموں یہاں تک کہ مذہبی مجلسوں سے محرومی سب سے بڑا اعزاز تھا جس سے عورت کو نوازا گیا تھا۔ بیروت کو مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا۔ حقیقت میں یہ عرب کے شیوخ کے لیے عشرت قطع کی حیثیت رکھتا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق اس شہر کے اندر 16,000 قہوہ خانہ تھے، جن میں 85% جسم فروش عورتیں جنوبی لبنان کی شیعہ لڑکیاں تھیں۔ یہ ایسی لڑکیاں تھیں جو غربت اور ناداری کے سبب نوکری کے راستے فساد کے اڈوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ لبنان میں عورت کا باپردہ یا بے پردہ ہونا اصل مورد بحث نہیں ہے، بلکہ اوریانیت یا عربوں کی اصطلاح میں خلاعت پر بات ہوتی ہے، اور اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ لبنان کے یورپ سے نزدیک کے علاوہ حکمرانوں، صاحبان نفوذ اور سرمایہ داروں کی طریقہ کار نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ لوگ صنف نازک کے تاجر ہیں۔ عورتوں کی تجارت کا مطلب اس اصطلاح کا صرف عمومی معنی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ بھی اس تجارت میں مصروف ہیں جو اپنے اخبارات، رسالوں اور دکانوں میں عورت کی بڑھیا تصویریں یا خوبرو لڑکیوں کی خدمات سے اپنے کاروبار کو رونق بخشتے ہیں۔ لبنان میں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے زنانہ لباس کی سڑکوں، ہوٹلوں، پارٹیوں، ساحلوں، تجارتی مراکز اور تفریح گاہوں میں کچھ اس انداز میں نمائش کی جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کی جنسی خواہشات کو بھڑکانے کا باعث بنے۔ گھریلو بجٹ کا بیشتر حصہ عورتوں کے لیے قسم قسم کے انتہائی فیشنیبل لباسوں کی خریداری پر خرچ ہوتا ہے، اور اس پر مستزاد جہالت اور دینی و اخلاقی تعلیم سے دوری نے اس مصیبت کو دوچندہ کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ اس بات کا طالب ہے کہ عورتوں کو اس فحاشی اور شہوت کے سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے چارہ جوئی کی جائے۔ اسی بنا پر عورتوں کی تربیتی اور فکری ارتقاء کو انہوں نے ہر چیز پر مقدم رکھا، لیکن عورتوں کا مسجدوں اور مذہبی تقریبات میں شرکت نہ کرنا اس راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ عورت کی شخصیت غالباً خوبصورتی، دکھاوٹ اور فیشن کا نمونہ تصور کی جاتی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں پردے اور حجاب کی طرف نہ بلایا جائے، وہ علماء اور دینی دعوت سے خائف تھیں۔ اس لیے سید موسیٰ نے کافی مطالعہ اور تحقیق کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا کہ بالواسطہ دعوت سے استفادہ کیا جائے۔ ابتدائی قدم کے طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ عورتیں بھی تنظیم بر و احسان میں رکنیت کا حق رکھتی ہیں۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں 200 سے زیادہ عورتوں نے رکنیت حاصل کر لی اور پہلے ہی سال میں گورننگ باڈی کا 8 افراد کا خود انتخاب کیا۔ 1960 میں جذبہ عوام دوستی کے سبب سرگرم ترین ورکر کا ایوارڈ ایک عورت کو خیراتی امور میں اس کی انتھک جدوجہد پر دیا گیا۔ اس سے تنظیم میں عورتوں کی دلچسپی کئی گنا بڑھ گئی۔ سید موسیٰ کی تجویز پر تنظیمی اہداف میں عورتوں کی دلچسپی کو بڑھانے کی خاطر فقراء میں ماہانہ وظیفہ کی تقسیم اور فقیر خاندانوں کی کفالت بھی انہی کو سونپ دی گئی۔ تنظیم کے زنانہ اراکین نے آہستہ آہستہ ماہانہ تقریری پروگرام، جمعہ کی نماز اور ولادت و شہادت کی مجالس کا انعقاد شروع کیا، اور بحث و مباحثے کے ایک سلسلے کے بعد لباس پہننے میں حد و وسط کا انتخاب کیا۔ اس طرح روشن مستقبل کی امید نے انہیں حرکت اور ارتقاء کی راہ پر ڈال دیا۔ ایک بار کچھ افراد نے ایک مرجع تقلید کے حضور شکایت کی تھی کہ سید موسیٰ صدر ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں جن میں بے پردہ عورتیں شرکت کرتی ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ مزید کہا تھا کہ امام موسیٰ صدر اہل کتاب کو پاک، ان کے ذبیحہ کو جائز جانتے ہیں، وغیرہ۔ انہوں نے مرجع تقلید نے جواب میں فرمایا تھا کہ جناب صدر خود بھی مجتہد ہیں اور وہ دوسروں سے بہتر جانتے ہیں کہ معاشرتی مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ ان افراد کے بیچ جو ہمدلی اور ہم آہنگی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، اس کے طفیل مختصر سی مدت میں عطیات کی جمع آوری سے کئی ادارے اور امدادی مراکز میں من جملہ نرسنگ اسکول اور نرسری کی تاسیس سمجھ میں آئی۔ ان میں سے ایک مرکز جس کو خاص شہرت ملی بیت الفتاح تھا، جہاں پر بے سرپرست لڑکیوں کی پرورش اور کفالت کی جاتی تھی۔ یہاں پر وہ مختلف قسم کے امور من جملہ خانہ داری، ہینڈی کرافٹ، یہاں تک کہ شخصی دفاع کی تربیت لے کر اپنی کھوئی ہوئی شخصیت
اور آزادی کو دوبارہ حاصل کرتی تھیں۔